اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر محمد بلال خلیل لیجنڈ کالج BC چوک ملتان. عزیز طلبہ، آج ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر علوم الحدیث کے بارے میں پڑھا، ہم نے تدوین حدیث کو مکمل کیا، مستشرقین کے حوالے سے بات کی. اب ہم آپ کی جو کتاب کا حصہ ہے منتخب احادیث، اب ہم ان کے ٹرانسلیشن کریں گے. تو عزیز طلبہ، ہمارے سامنے احادیث ہیں. میں آپ کو ایک ایک اس کا لغوی معنی اور بامحاورہ ترجمہ کرواؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. من یرید اللہ، جس کے ساتھ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بہ جس انسان کے ساتھ، جس شخص کے ساتھ، خیرن بھلائی کا معاملہ، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں اسے سب سے پہلے دین کے اندر سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ ہے، فما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن وان اللہ لیبغض فاحش البذیع. فما شیء، پس کوئی چیز نہیں ہے، اسقل وزنی بھاری، فی میزان المومن مومن کے میزان کے اندر، یوم القیامہ قیامت کے دن، یا کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی مومن کے میزان کے اندر قیامت والے دن، من خلق حسن، اس کے اچھے اخلاق کے علاوہ. جو جب کل قیامت والے دن ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ ہمارا حسن سلوک ہوگا، اخلاق ہوگا. ہم بہت سارے نماز پڑھنے والے ہوں گے، بہت سارے زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، بہت سارے حج کرنے والے ہوں گے، بہت سارے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے، لیکن وہاں پر اخلاق والا کوئی ہوگا. آج ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس طرح اکھڑ کر پڑھتے ہیں جس طرح کتا کاٹنے کو بھاگتا ہے. ہمارا رویہ اس طرح تبدیل ہو جاتا ہے جس طرح ہم دنیا اس وقت کے فرعون بنے بیٹھے ہیں. تو ایسے اخلاق نہیں ہونا چاہیے. آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ لوگ آپ کی گرویدہ ہو جائیں، لوگ آپ سے بات کرنے کا شوق پیدا کریں، کہ ایک انسان آپ سے بات کر کے جائے اور وہ دوبارہ سے یہ شوق رکھے کہ میری اس شخص کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو اور ہم بیٹھ کر باتیں کریں. اسی اخلاق کی دعوت دی جا رہی ہے، اسی اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت والے دن جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ ہمارا بہترین اخلاق ہوگا جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لِيُبْغِضَ فَاحِشَ الْبَذِيء، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو جو بے حیا اور بد زباں ہو. ہمارے ہاں تو زبان کے ذریعے سے گالم گلوچ کیا جاتا ہے، طنزاً لوگوں پر جملے کسے جاتے ہیں، لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. تو جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز پسند نہیں کرتا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان علی شان ہے. تو عزیز طلبہ، ہم تیسری حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. میں تمام احادیث کا ترجمہ کر دوں گا اس کے اندر، کیونکہ ابھی جو ہماری یہ بک آئی تھی اس میں اسمارٹ سلیبس آیا تھا، چند احادیث کو اس کے اندر کٹ کر دیا گیا تھا کہ وہ آپ کے اس وقت پیپر کا حصہ نہیں ہوں گی. لیکن آگے جو آپ کا یہی سلیبس کنٹینیو رہے گا تو اس کے اندر یہ تمام احادیث آپ کے سلیبس کا حصہ ہوں گی، اس لیے ہم تمام احادیث کا ترجمہ کریں گے. من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. من نفسا، جس شخص نے، ان مؤمن کسی مومن کی، قربتن من قرب الدنیا دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دیا. جس کسی شخص نے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی انسان کی تکلیف کو دور کیا، نفس اللہ عنہ قربتن، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کیا کریں گے؟ تکلیف کو دور کر دیں گے، من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تکلیف سے. جو شخص دنیا کے اندر کسی کی تکلیف کے اندر آسانی کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی مشکل حالات کے اندر اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو شخص کسی کی تنگ دستی میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے، وَمَن يَسَّرَ، جو شخص آسانی پیدا کرے، عَلَى مُعَسِّرٍ، کسی تنگ دست کی
کسی کی تکلیف میں اس کے لیے آسانی کا سبب بن جائے، یسر اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے، آسانیاں پیدا کریں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ معاملہ ہی نہیں، ہم اس کے الٹ چلتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے تکلیف کریٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے مسائل کو جنم دیتے ہیں، ان سے مسائل کو دور نہیں ہونے دیتے، ان سے تکلیفوں کو دور نہیں کرتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر وقت تکلیف کے اندر مبتلا رہے، جبکہ ہمارا تو دین اتنا پیارا دین تھا، اور نبی کے فرامین سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایک بہترین انسان کس قسم کا انسان ہوتا ہے، جو لوگوں کی تکالیف کو دور کرے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کریں گے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اگلی بات، یہ دو حکم آگے، تیسرا حکم ہے اس حدیث کے اندر، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی کی پردہ پوشی کی، کسی مسلمان کی دنیا کے اندر، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی ٹوہ میں لگے رہو، اس سے کوئی بات پوچھو، لوگوں کے اندر اس کا اعلان کر دیا جائے۔ اگر آپ نے کسی کے اندر کوئی انفرادی گناہ ایسا دیکھا جو اس کی ذات سے تعلق تھا، آپ نے اس کا لوگوں تک اعلان نہیں کیا، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے آپ نے اس کی اصلاح کی، خود جا کر اسے سمجھایا یہ غلط کام ہے، تو یہ تو جائز ہے۔ یہ کہ آپ نے کس کے اندر کوئی برائی دیکھی پھر آپ اس کا اعلان کر دیں، کس کے اندر کوئی خامی دیکھی اور آپ لوگوں کے سامنے سے برملا کہنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے بھی تمام گناہوں سے پردہ اٹھا دیں گے۔ اور جس شخص نے کسی مسلمان کا پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی دنیا اور آخرت کے اندر پردہ پوشی کریں گے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آج اللہ تعالیٰ ہمارے تمام خامیوں سے پردے اٹھا دیں تو ہم اپنے ہی گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ تو کوشش کی جائے کہ ہر انسان کی ٹو میں نہ لگا جائے کہ یہ کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ گیا ہے، کس کے ساتھ آیا ہے، کیا کیا ہے، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، لوگوں تک اعلان کرنے کے لیے ہم لگے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے ہاں سگے بھائی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ایک بھائی بڑا آزمائش اور تکلیف میں مبتلا ہے، دوسرا بھائی پلٹ کر اپنے بھائی کو نہیں دیکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمانے والی حکم کیا ہے کہ جو بندہ اپنے کسی بھائی کی، اس بھائی سے مراد سگا بھی ہے اور انما المؤمنون اخوہ والا بھائی بھی ہے، جو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ اسی طرح حدیث نمبر 4 ہے ہمارے پاس، لا تزول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد، نہیں ہٹیں گے قدم عبد کسی بندے کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، حتیٰ یہاں تک کہ یسأل اس سے سوال کر لیا جائے، عن عمرہ اس کی عمر کے بارے میں۔ قیامت والے دن کوئی بھی انسان اپنا قدم ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھ سکے گا جب تک اسے یہ سوال نہیں کر لیا جائے گا، عن عمری اس کی عمر کے بارے میں، فیما افناہ وہ اپنی عمر کہاں پر لگا کر ہے، اس نے اپنی ساری زندگی کہاں پر کھپائی، وعن علمہ اور اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، فیما فعلا اس نے اس پر کتنا علم کیا۔ بڑے بڑے دانشور علمدان بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں ہے، تو اس نے عمل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا جو اس نے علم حاصل کیا۔ وعن مالہ اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تیسرا سوال، پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے بارے میں، کہاں فنا کر کے آیا، دوسرا سوال ہوگا اس کے علم کے بارے میں، اس کے اوپر کتنا عمل کیا، تیسرا سوال ہوگا اس کے مال کے بارے میں، این اکتسبہ اسے کہاں سے کمایا تھا، فیما انفقہ اور اسے کہاں پر خرچ کر کے آیا، ذرائع کیا اپنائے گئے تھے کمانے کے، حلال ذرائع سے کمایا یا حرام کو اختیار کیا تھا، پھر خرچ کیا جا رہا ہے، کیا حلال سے کما کر حرام پر اڑایا جا رہا ہے یا حلال کما کر حلال چیزوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ اور اس کی صحت کے بارے میں پوچھے، اللہ نے بڑی صحت دی تھی، اللہ نے طاقت دی تھی، اللہ نے جوانی دی تھی، کہاں پر کھپا کے آیا، کہ اللہ کے راستے کے اندر کھپائی یا اللہ کی نافرمانی کے اندر کھپائی۔ تو ہمیں اس حدیث کے تناظر کے اندر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، اپنی عمر کے حوالے سے، اپنے علم کے حوالے سے، اپنے مال کے حوالے سے، اپنی صحت اور طاقت کے حوالے سے۔ اس طرح حدیث نمبر 5 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ 7 گناہوں سے بچنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہوں سے بچا جائے۔ قالوا
پوچھا گیا یا رسول اللہ وما ہننا، اور وہ کیا ہیں 7 گناہ؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشرک باللہ، جو پہلا بڑا گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، شرک سے بچا جائے۔ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس نے شرک کر لیا وہ سیدھا جہنمی ہے، وہ چاہے جتنے مرضی اعمال کرے، وہ صدقات کرے، وہ خیرات کرے، وہ حج کرے، وہ روزے رکھے، وہ نمازیں پڑھتا رہے، وہ تہجدیں کوئی قضا نہ کرے، اور ساتھ وہ شرک کرتا رہے، اس کے سارے اعمال زیرو۔ جب ہم زیرو کے ساتھ کتنی بھی بڑی اماؤنٹ کو ملٹیپلائی کر لیں تو وہ زیرو ہو جاتی ہے، شرک کے ساتھ آپ کتنی ہی چیزوں کو ملٹیپلائی کر لیں وہ زیرو ہو جائے گی۔ والسحر، اور جادو کرنے سے بچیں۔ دوسرا گناہ جو بڑا بتایا جا رہا ہے وہ جادو ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، سامنے سے نہیں مارتے، جادو کر کے مارتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں سیکھ کر لوگوں کو اذیت کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اس سے بچا جائے۔ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے ناحق قرار دیا ہو، یعنی کہ آپ نے کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں، سورہ عمران کے اندر اس کا حکم بھی آیا ہے، جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، اور جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، بڑا بھائی فوت ہوا ہے تو چھوٹا قابض ہو گیا، ساری جائیداد میری ہے، اس کی اولاد کو بے دخل کر دیا، یتیم کے مال کے اوپر قابض ہو گئے، چھوٹا بھائی فوت ہوا تو بڑا قابض ہو گیا۔ اس طرح دیگر رشتہ داروں کے اندر یتیم کے مال کے اوپر طرح کے ہیلے بہانے بنا کر قابض ہو جانا، وہ گویا ایسی ہے سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ وتولی یوم الزحف، اور جس گناہ سے باز رکھا جا رہا ہے، چھٹا گناہ وہ یہ ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگ جانا، بزدلی دکھانا، میدان جنگ میں اتر چکا ہے اور ڈر کے بھاگا جا رہا ہے۔ اور 7واں گناہ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، اور مومنات بھولی والے نیک خواتین ان کے اوپر تہمت لگانا، ان دونوں کو ایسا کام کیا ہی نہیں۔ آج کل ہمارے یہ عام ہو چکا ہے، خواتین ہی خواتین کی عزت کو اچھال رہی ہیں، انہیں معاشرے کے اندر ذلیل اور رسوا کر رہی ہیں، ان پر طرح طرح کے الزام لگا کر تہمتیں لگاتی ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی اس ذلت کا شکار ہو جاتی ہیں ان کے اوپر جو تہمتیں لگاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے ان 7 گناہوں سے بچا جائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ میں نے آپ کے سامنے 5 احادیث کا ترجمہ ایک لفظی معنی بھی کیا، محاورہ بھی کیا، اور اس کی کوشش بھی کی کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ کے نبی کا واضح حکم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اسے غور سے سنیے گا، جس بچے کو ترجمہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگلے لیکچر کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔